نمرود کے مر جانے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دین خدا کی تبلیغ کے لیے دنیا میں نکلے تو آپ نے شام میں قیام کیا۔ وہاں وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور سارہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ رہنے لگے۔ جب ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو سارہ کو شدید غم ہوا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی فرزند ان کے شکم سے نہ تھا۔ پھر وہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے لگی، اس کے سبب آپ غمگین رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بارگاہ الہی میں سارہ کی شکایت کی تو حکم ہوا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو۔ آپ نے عرض کی کہ خداوندہ کس جگہ لے جاؤں؟ فرمایا کہ انہیں میرے حرم کی جانب لے جاؤ، اس جگہ کہ جس کو میں نے امن کی جگہ قرار دیا ہے، کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ بے خوف رہے گا، اور وہ زمین کا وہ پہلا حصہ ہے جس کو میں نے خلق کیا، اور وہ جگہ مکہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے سواری لائے اور ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو اس پر سوار کر کے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام جس جگہ درخت اور نخلستان دیکھتے تو دریافت کرتے، اے جبرائیل کیا یہ وہ جگہ ہے؟ تو جبرائیل کہتے، نہیں بلکہ دوسری جگہ ہے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ یہاں تک کہ مکہ جا پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو خانہ کعبہ میں اتارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سلام اللہ علیہ سے عہد لیا تھا کہ سواری سے نہ اتریں گے جب تک کہ ان کے پاس واپس نہ آ جائیں۔ جب ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر اترے تو وہاں ایک درخت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس ہونے لگے تو ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا، ہم کو اس بے آب و گیا مقام میں آپ کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں جہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس کے سہارے چھوڑتا ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو اس جگہ پہنچا دوں۔ یہ کہہ کر آپ واپس روانہ ہو گئے۔ جب ایک پہاڑ پر پہنچے تو مڑ کر ہاجرہ اور اسماعیل کو دیکھا اور خداوند متعال سے یہ گزارش کی کہ اپنے فرزند کو اس وادی میں جہاں پانی نہیں، جہاں سبزہ نہیں، تیرے خانہ محترم کے نزدیک آباد کیا ہے، اس لیے کہ اے پالنے والے وہ نماز قائم کریں، لہٰذا کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کے لیے پھیر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں اور ان کے طالب ہوں، اور ان کو میوے نصیب کر تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور جناب ہاجرہ اس جگہ پر رہ گئی۔ جب سورج بلند ہوا اور اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے تو ہاجرہ بے قرار ہو گئی، اٹھی اور اس وادی میں صفا اور مروہ کے درمیان گئی اور فریاد کی کہ کیا اس وادی میں کوئی مونس ہے، اور دوڑتے ہوئے ایک پہاڑ کی جانب گئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو جناب ہاجرہ کوہ صفا پر گئیں۔ وہاں سے مروہ کی جانب ایک سیراب نظر آیا تو سمجھنے لگی کہ وہ پانی ہے، وہاں سے مروہ کی جانب گئی۔ جب وہاں پہنچی تو اسماعیل پھر نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے۔ ہاجرہ بے چین ہو کر یہاں سے وہاں دوڑنے لگی۔ پھر مروہ پر پہنچی تو اس سراب کو کوہ صفا کی جانب دیکھا اور صفا کی طرف روانہ ہوئی۔ پھر جب ایسی جگہ پہنچی جہاں سے اسماعیل نہ دکھائی دیں تو دوڑ کر اس مقام پر پہنچی جہاں سے اسماعیل نظر آنے لگے۔ اسی طرح 7 مرتبہ صفا و مروہ کی جانب دوڑی۔ جب 7ویں دفعہ مروہ پر پہنچی اور اسماعیل کی جانب نگاہ کی تو دیکھا کہ پانی ان کے پیروں کے نیچے سے جاری ہے۔ جناب ہاجرہ اسماعیل کے پاس دوڑ کر آئیں اور پانی کے گرد 4 دیواری بنائی اور کہنے لگی، زم زم یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اسی سبب سے اس پانی کا نام زمزم رکھا گیا۔ وہاں عرفات کے مقام پر ایک قبیلہ اترا۔ جب انہوں نے دور سے پرندوں کو مکے کے اوپر اڑتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اس جگہ پانی ظاہر ہوا ہے، تو اس مقام پر آئے۔ وہاں ایک عورت اور ایک بچے کو ایک درخت کے نیچے مقیم دیکھا۔ ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارا اس بچے کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، میں ابراہیم خلیل الرحمن کے بیٹے کی ماں ہوں اور یہ ان کا لڑکا ہے۔ خدا نے ان کو حکم دیا ہے کہ ہم کو اس جگہ چھوڑ جائیں۔ ان لوگوں نے کہا، آپ اجازت دیجئے کہ ہم لوگ بھی آپ کے نزدیک آباد ہو جائیں۔ تیسرے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ان کو دیکھنے کے واسطے جب لوٹے تو جناب ہاجرہ نے کہا کہ اے خدا کے خلیل، یہاں سے قریب ایک قبیلے کے کچھ لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت مانگتے ہیں
کیا آپ ان کو اجازت دیتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں ان کو اجازت دیتا ہوں۔ پھر جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے اس قبیلے کے لوگوں کو اجازت دے دی تو وہ لوگ ان کے نزدیک مقیم ہو گئے اور اپنے خیمے برپا کیے۔ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ان لوگوں سے محبت ہوئی۔ تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھنے کے لیے آئے تو ان کے چاروں طرف لوگوں کی کثرت اور آبادی ملاحظہ کر کے خوش ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور اس قبیلے کے ہر شخص نے ایک ایک دو گوسفند ان کو دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس بہت سا غلہ جمع ہو گیا اور وہ بااطمینان زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو گئے۔ اس وقت خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ ان دونوں نے عرض کی پروردگارا کس مقام پر تعمیر کریں؟ فرمایا اس بقیہ زمین پر جہاں میں نے آدم علیہ السلام کے لیے ایک قبہ بھیجا تھا اور وہ نصب کیا گیا تھا جس سے تمام حرم روشن ہو گیا تھا، وہ طوفان نوح میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے خانہ کعبہ کی جگہ پر خط کھینچا۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا، اسماعیل علیہ السلام دور سے پتھر لاتے تھے۔ جب 9 یا 12 ہاتھ دیواریں بلند ہو چکی تو خدا نے ان کو حجر اسود کا پتہ بتایا جو ابو قبیس میں پوشیدہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو وہاں سے نکالا اور اس مقام پر نصب کیا جہاں کہ آج موجود ہے، اور کعبے کے لیے دروازے کھولے، ایک مشرق کی جانب دوسرا مغرب کی جانب۔ پھر کعبے کے اوپر لکڑیاں لگائی اور اس پر گھاس پھیلا دی اور ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی چادر خانہ کعبہ کے گرد لٹکا دی اور کعبہ کے اندر رہنے لگے۔ پھر خدا نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کنواں کھودیں۔ پھر جبرائیل 8 ذی الحجہ کو نازل ہوئے اور کہا اے ابراہیم اٹھیے اور پانی مہیا کیجیے، کیونکہ اس زمانے میں منا اور عرفات میں پانی نہ تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ابراہیم کو منا میں لے گئے اور شب وہیں بسر کی اور تمام اعمال حج ان کو تعلیم کیے جس طرح آدم علیہ السلام کو تعلیم کیے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو دعا کی، خداوندہ اس مقام کو ایسا بامن قرار دے جو ہر شہر سے زیادہ پرامن ہو، اور اس کے ان باشندوں کو روزی دے جو اس کے خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح ہر سال حج کرنے کعبہ آیا کرتے اور حج کر کے واپس اپنی بیوی سارہ سلام اللہ علیہ کے پاس لوٹ جاتے۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام نے ایک عورت سے شادی کی۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کو آئے تو ان کے گھر کے باہر سواری پر بیٹھے بیٹھے سوال کیا تو اندر سے آواز آئی کہ نبی خدا اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ تم لوگوں کا حال کیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ برا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اب جب نبی خدا اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہیں کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل ڈالیں، یہ تمہارے گھر کے لیے بہتر نہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس لوٹے تو ان کی بیوی نے انہیں سارا ماجرا سنایا، جس پر اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور فرمایا کہ وہ میرے والد بزرگوار ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے مجھے اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے ایک دوسری عورت سے عقد کیا۔ وہ عورت بہت سمجھدار اور عقل مند تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ان کے گھر بھی گئے۔ وہ موجود نہ تھے، روزی کی فکر میں کہیں گئے ہوئے تھے۔ ان کی زوجہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک بزرگوار ہیں اور گرد میں اٹے ہوئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیسے ہو؟ کہا ہم بہت اچھے ہیں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا حال دریافت کیا تو عورت نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ ان کی حالت بہت اچھی ہے۔ پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ کہا میں قبیلہ حمیر سے ہوں۔ یہ معلوم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ ایک خط لکھ کر اس عورت کو دے دیا اور کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو دے دینا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، خط کو پڑھا اور پوچھا کہ اس مرد پیر کو تم جانتی ہو کہ کون تھا؟ وہ بہت نیک اور تم سے مشابہ معلوم ہوتے تھے۔ فرمایا وہ میرے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ عورت نے کہا کہ وہ آپ کو کیا وصیت کر گئے ہیں؟
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ انہوں نے کہا ہے تمہاری یہ چوکھٹ ٹھیک ہے، اسے برقرار رکھو۔ تو عورت کہنے لگی لیکن افسوس کہ میں ان کی خدمت نہ کر سکی۔ اس عاقلہ عورت نے کعبے کے دونوں دروازوں کے لیے 2 پردے سیے جن کی لمبائی 12 ہاتھ تھی اور انہیں کعبے کے دروازوں پر لٹکا دیا جو بہت اچھے معلوم ہوئے۔ تو اس نے تمام عمارت کعبہ کے واسطے لباس تیار کرنے کا مشورہ دیا تاکہ پتھروں کی بدنمائی پوشیدہ ہو جائے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا یہ خیال بہتر ہے۔ تو وہ نہایت عجلت کے ساتھ متوجہ ہوئی اور اپنے قبیلے کی عورتوں کے پاس کاتنے کے لیے اون بھیجا، پھر تیزی کے ساتھ اس اون سے پردے بننا شروع کیے۔ جیسے جیسے پردے تیار ہوئے ویسے ویسے وہ انہیں ہر طرف لٹکاتی جاتی تھی، یہاں تک کہ حج کا زمانہ آ گیا اور ایک سمت کا پردہ باقی رہ گیا۔ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا اب اس طرف کے لیے کیا کروں کہ حج کا وقت آ گیا ہے اور اس مرتبہ بہت زیادہ عرب آئے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہ آئے تھے۔ وہ عرب جو حج کے لیے آئے تھے انہوں نے چند نئی باتیں ملاحظہ کی جو ان کو اچھی معلوم ہوئی، تو کہنے لگے کہ اس مکان کی تعمیر کرنے والے کے لیے مناسب ہے کہ ہم ہدیہ لایا کریں۔ پس اس روز سے خانہ کعبہ کے لیے ہدیہ مقرر ہوا اور عرب کے تمام قبیلے خانہ کعبہ کے لیے ہدیہ لایا کرتے تھے۔ ان ہدیوں سے جو مال اکٹھا ہوا تو اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کعبے کا لباس مکمل کر ڈالا، مگر کعبے پر چھت نہیں تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے لکڑی کے ایسے کھمبے بنائے جیسے آج کل دکھائی دے جاتے ہیں اور اس کی چھت لکڑیوں اور خشک شاخوں سے درست کر دی اور پھر گیلی مٹی اس پر پھیلا دی۔ جب دوسرے سال عرب آئے اور کعبے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عمارت میں اور اضافہ ہوا ہے۔ کہنے لگے سزاوار یہ ہے کہ اس عمارت کی تعمیر کرنے والے کے لیے ہدیے میں زیادہ اضافہ کر دیا جائے۔ پھر آئندہ سال بہت سے ہدیے لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ ان ہدیوں کا کیا کریں۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ ذبح کرو اور حاجیوں کے لیے طعام کا انتظام کرو۔ اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پانی کی کمی کی شکایت کی تو خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک کنواں کھودیں جس سے حاجیوں کے پانی پینے کا انتظام ہو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور چاہے زمزم کھودا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم چاروں طرف کنویں کے بسم اللہ کہہ کر پھاوڑا مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی ضرب اس زاویے پر لگائی جو کعبے کی جانب ہے اور بسم اللہ کہا تو چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر بسم اللہ کہہ کے ہر طرف ضرب لگائی تو چشمہ جاری ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم اس پانی کو پیو، اور ابراہیم دونوں کنووں سے باہر آئے۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ یہ پانی اپنے سر اور بدن پر چھڑکو اور کعبے کے گرد طواف کرو، کیونکہ یہ وہ پانی ہے جسے خدا نے تمہارے فرزند اسماعیل کے لیے عطا کیا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس عورت سے اللہ نے ایک بچہ عطا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کے بعد 4 عورتوں سے عقد کیا اور ہر ایک سے خدا نے ان کو 4 فرزند عطا فرمائے۔ اور وہاں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بی بی سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ جس وقت حضرت سارہ کی عمر قریباً 90 سال ہو چکی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کی ندا کریں، تو حضرت ارکان کعبہ کے ایک رکن پر کھڑے ہوئے۔ وہ مقام اس قدر بلند ہوا کہ ابو قبیس کے برابر بلند ہو گیا۔ پھر آپ نے لوگوں کو حج کے لیے طلب کیا۔ خدا نے آپ کی آواز ان لوگوں تک پہنچا دی جو باپ کے صلب میں اور ماں کی شکم میں تھے اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے۔ ان سب نے لبیک کہا۔ جس شخص نے 1 مرتبہ لبیک کہا وہ 1 بار حج کرتا ہے، اور جس شخص نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 بار حج کرتا ہے، اور جس شخص نے 5 مرتبہ لبیک کہا وہ 5 مرتبہ حج کرتا ہے، اور جس شخص نے لبیک نہیں کہا وہ حج نہیں کر سکتا۔ 1 مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے مکہ آئے تو مناسک حج سے فارغ ہو چکے، تو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند کو ذبح اور قربان کر رہے ہیں۔ حضرت اپنے ساتھ لڑکے کی والدہ کو بھی حج کے لیے لائے تھے۔ جب مینا میں پہنچے اپنے اہل کے ساتھ رمی کی
پھر سارا سے کہا کہ تم کعبے کی زیارت کے لیے جاؤ، اور لڑکے کو اپنے پاس روک لیا۔ اپنے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام کو کہنے لگے، اے فرزند عزیز، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کرتا ہوں، تو غور کرو اور سمجھو کہ تمہیں کیا بہتر معلوم ہوتا ہے اور کیا مصلحت سمجھتے ہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سر جھکا کر اپنے والد بزرگوار سے کہنے لگے، جس کام پر آپ مامور ہوئے ہیں اس کو جلدی انجام دیجئے، اگر خدا چاہے گا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، وہاں شیطان ایک بزرگ مرد کی صورت میں آیا اور کہا، اے ابراہیم، اس بچے سے کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ میں اس کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، ہائے سبحان اللہ، تم ایسے فرزند کو ذبح کرنا چاہتے ہو جس نے ایک چشمے زدن کے لیے بھی گناہ نہیں کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھ کو خدا نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اس کام کا جس نے حکم دیا ہے وہ شیطان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تجھ پر وائے ہو، جس نے مجھ کو اس مرتبہ تک پہنچایا ہے اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے، اور اسی ایک فرشتے سے میں نے یہ حکم بھی سنا ہے جس کی آواز ہمیشہ میرے کان میں پہنچتی ہے، اور اس میں کوئی شک مجھ کو لاحق نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا، خدا کی قسم، اس کام کا تم کو سوائے شیطان کے کسی نے حکم نہیں دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم، اب تجھ پر گفتگو نہ کروں گا، اور ارادہ کیا کہ فرزند کو ذبح کرے۔ شیطان نے کہا، اے ابراہیم، تم خدا کے پیشوا ہو اور لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں، اگر تم ایسا عمل کرو گے تو لوگ تمہارے بعد اپنے بیٹوں کو ذبح کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب نہ دیا اور بیٹے کی جانب رخ کر کے ذبح کے بارے میں مشورہ کیا۔ جب دونوں خدا کے حکم پر راضی ہو گئے، لڑکے نے کہا، بابا جان، میرا منہ چھپا دیجئے گا اور میرے ہاتھ اور پیروں کو مضبوطی سے باندھ دیجئے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو زمین پر لٹایا اور چھری اس کے حلق پر رکھی اور اپنا سر آسمان کی جانب بلند کیا اور چھری اپنی پوری قوت سے پھیری۔ جبرائیل علیہ السلام نے چھری پھیرنے سے قبل چھری کو الٹا دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ چھری الٹی ہو گئی ہے تو اس کو سیدھا کر کے پھر بچے کے حلق پر چھری رکھی اور پھیر دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر اس کو الٹا دیا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا رہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ایک گوسفند کو لے کر آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے سے فرزند کو نکالا اور اس گوسفند کو ان کی جگہ پر لٹا دیا۔ گرم خون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر لگا اور انہیں معلوم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر چکے ہیں۔ اتنے میں ایک جانب سے آواز آئی کہ تم نے اپنے خواب کو صحیح کر دکھایا، ہم ایسے ہی جزا نیک بندوں کو دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلا ہوا امتحان اور آزمائش تھی۔ اسی اثنا میں شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں کے پاس پہنچا کہ جس وقت انہیں کعبہ دور سے دھوئیں کی طرح دکھائی دے رہا تھا، اور کہا، وہ بزرگ کون ہے جس کو میں نے دیکھا؟ حضرت سارہ کہنے لگی، میرے شوہر ہے۔ کہا، وہ بچہ کون ہے جو ان کے ساتھ ہے؟ کہا، میرا بیٹا ہے۔ تو کہنے لگا، وہ مرد لڑکے کو لٹائے ہوئے تھا اور چھری ہاتھ میں لیے تھا تاکہ اس کو ذبح کر ڈالے۔ فرمایا، تو جھوٹ کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ رحیم ہے، کس طرح اپنے لڑکے کو ذبح کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا، آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے حق کی قسم اور اس بزرگ کے رب کی قسم، میں نے دیکھا کہ اس لڑکے کو وہ مرد لٹائے ہوئے تھا، چھری اس کے ہاتھ میں تھی، وہ اس کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پوچھا، کیوں؟ شیطان مالون نے کہا، وہ گمان رکھتا ہے کہ اس کے پروردگار نے اس کو حکم دیا ہے۔ سارہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ سزاوار ہے ان کو کہ وہ اپنے پروردگار کی اطاعت کریں، لیکن ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے فرزند کے بارے میں کوئی حکم ملا ہے۔ پھر اپنے مناسک حج سے جب فارغ ہوئیں تو وادی منی کی جانب دوڑی اور ہاتھ سر پر رکھے ہوئے کہتی تھی، خداوندہ، مجھ سے اس بات کا مواخذہ نہ کر کہ جو کچھ میں نے اسماعیل کی ماں سے سلوک کیا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور فرزند کی خبر معلوم ہوئی اور ان کے گلے پر چھری کی خراش دیکھی تو بہت رنجیدہ ہوئی اور بیمار ہو گئی اور اسی مرض کے عالم میں بقا کی جانب رحلت فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل آگے بڑھتی رہی
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بزرگ سے بزرگ تر ہوتے گئے، اور پھر موسمی بیماری میں ابراہیم علیہ السلام نے عالم بقا کی جانب رحلت فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہ تھی۔ جب حج کا موسم آیا تو اسماعیل علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے انتظار میں تھے، تو جبرائیل نازل ہوئے اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کی رحلت کی اطلاع دے دی، اور اسماعیل علیہ السلام سے تعزیت کی اور کہا، اے اسماعیل، اپنے باپ کی موت پر ایسی باتیں نہ کہو جو خدا کی ناراضگی کا سبب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ خدا نے ان کو اپنی جوار رحمت میں بلا لیا، انہوں نے قبول کیا، پھر ان کو خبر دی کہ تم بھی اسماعیل ایک روز اپنے باپ سے ملحق ہونے والے ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کا ایک چھوٹا لڑکا تھا جس کو وہ بہت عزیز رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے بعد نبوت و خلافت اس کو مل جائے، مگر خداوند عالم کو کچھ اور منظور تھا، اور اس نے دوسرے فرزند کو ان کے بعد وصیت اور خلافت کے لیے مقرر فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو اس فرزند کو اپنے پاس طلب کیا جس کو خدا نے معین کر رکھا تھا، اور وصیت کی اور کہا، اے فرزند، جب تمہاری موت کا وقت آئے ایسا ہی کرنا کہ جیسا میں نے کیا ہے، اور جب تک کہ خدا کسی کو خلافت کے لیے معین نہ کرے تم خود معین نہ کرنا، غرض کہ ہمیشہ سے یہ طریقہ ہے کہ کوئی امام دنیا سے نہیں جاتا مگر یہ کہ خدا اس کو خبر دیتا ہے کہ وہ کس کو اپنا وصی قرار دے۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔